روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روشنی کا سفر آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ عظیم الشان سلطنتیں یا ریاستیں اچھی حکمرانی کی وجہ سے نہ صرف قائم و دائم رہی بلکہ انہیں دوام بھی ملتا رہا، لیکن دوسری طرف ناقص حکمرانی کی وجہ سے نہ صرف عظیم الشان سلطنتوں کا خاتمہ ہوا بلکہ وہ صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ جو تازہ ترین سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق ترقی یافتہ ممالک کے شہری یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی پہ سب سے زیادہ پازیٹیو اثرات ان کے روزگار یا دیگر سہولیات کی وجہ سے نہیں پڑتے جتنے زیادہ اچھی حکمرانی کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اسے آپ ہماری بدقسمتی کہیں کہ پاکستان کے وجود کے سے لے کر آج تک ہمیں انتہائی ناقص قسم کے حکمرانوں سے پالا پڑا اور اسی وجہ سے ان کی ناقص حکمرانی کی وجہ سے، اور آج کل تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اس ناقص حکمرانی کی وجہ سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام دوزخ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناقص حکمرانی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، یہ ایک پورا ذہنی، اخلاقی، ادارہ جاتی اور تہذیبی نظام ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ایک سماج کی روح، اس کے اداروں اور اس کے انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، اور جب تک اس کے اثرات سامنے آتے ہیں تب تک سماج اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ناقص حکمرانی میں سب سے پہلا اور بنیادی کردار اخلاقی زوال ادا کرتا ہے۔ جب اقتدار امانت نہیں بلکہ مال غنیمت سمجھا جانے لگے تو حکمرانوں کا ضمیر مر جاتا ہے، اور ضمیر مرنے کے بعد قانون محض کاغذ رہ جاتا ہے اور انصاف صرف ایک نعرہ بن کے رہ جاتا ہے۔ دوسرا اہم عنصر اداروں کی تباہی ہے۔ جب ادارے شخصیات کے تابع ہو جائیں اور قانون طاقتوروں کے قدموں میں بیٹھ جائے تو ریاست نظم نہیں بلکہ شخصی جاگیر بن جاتی ہے، اور جاگیر میں کبھی بھی شہری نہیں ہوتے۔ تیسرا بڑا سبب علم اور شعور کی منظم تباہی ہے۔ ناقص حکمرانی ہمیشہ سوچنے والے دماغ سے خوف زدہ رہتی ہے، اسی لیے تعلیمی ادارے یا تو کمزور کیے جاتے ہیں یا انہیں مفاد پرستی کا آلہ بنا دیا جاتا ہے۔ نتیجے میں ایک ایسی نسل پیدا ہوتی ہے جو سوال نہیں کرتی بلکہ صرف برداشت کرتی ہے۔ چوتھا عنصر معاشی نا برابری کا ہے۔ جب دولت چند ہاتھوں میں قید ہو جائے اور اکثریت بنیادی ضرورتوں کے لیے ترسنے لگے تو ریاست کے اندر خاموش
خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے جس میں لوگ زندہ تو ہوتے ہیں مگر شہری نہیں رہتے۔ پانچواں جو سبب ہے وہ جھوٹ کی حکمرانی ہے۔ جب جھوٹ پالیسی بن جائے اور سچ جرم بن جائے تو پورا سماج فریب کے دھوئیں میں سانس لیتا ہے اور اعتماد نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا عنصر خوف کا پھیلاؤ ہے۔ ناقص حکمرانی اپنی بقا کے لیے خوف کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے تاکہ لوگ سوال کرنے کے بجائے خاموش رہیں، اور خاموشی آہستہ آہستہ غلامی بن جاتی ہے۔ ساتواں سبب میرٹ کا قتل۔ جب اہل آدمی کو دیوار سے لگا دیا جائے اور نالائق کو تخت پر یا کرسی پر بٹھایا جائے تو ریاست کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور نااہلی ایک وبا بن کر چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ آٹھواں عنصر میڈیا اور مذہب کا استحصال ہے۔ جب حق دکھانے والے آئینے توڑ دیے جائیں اور مذہب کو اقتدار کی چھڑی بنا دیا جائے تو عوام کی روح بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے اور ذہن قابو میں آ جاتا ہے۔ نواں سبب عوام کی داخلی بے حسی ہے۔ جب لوگ ظلم کو معمول سمجھ لیں اور ناانصافی پر کندھے اچکا کر آگے بڑھ جائیں تو ناقص حکمرانی مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے خطرناک حکمران وہ نہیں ہوتا جو ظلم کرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ظلم سہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ 10واں عنصر اجتماعی خود فریبی ہے۔ جب قوم اپنے زخموں کو کامیابی کہنے لگی اور اپنی تباہی کو استحکام کا نام دینے لگے تو پھر ریاست نقشے پر رہ جاتی ہے اور حقیقت میں وہ ایک خاموش قبرستان بن چکی ہوتی ہے۔ 11واں اور آخری عنصر کرپشن، لوٹ مار۔ جب حکمران ایک اچھی حکمرانی کی بجائے، دیانت اور ایمانداری کی بجائے کرپشن اور لوٹ مار میں دن رات مصروف ہو جائیں تو ایسی سلطنت یا ریاست کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تمام عنصر مل کر ایک ناقص حکمرانی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایک ایسی حکمرانی جس میں اس کے شہری ایک دوزخ میں رہنے کی مانند ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف بے بسی اور چاروں طرف اداسی، غم، اذیتیں، ظلم، ستم، ناانصافیوں کا بول بالا اور راج ہو جاتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے ہی حکمرانوں کا اور حکمرانی کا سامنا کرنا ہے۔ آپ پاکستان میں وفاق کو دیکھ لیں یا صوبوں میں دیکھ لیں، یہ سارے عنصر جو بتائے گئے ہیں اس سے پہلے بات چیت میں، وہ سارے آپ کو عنصر وفاق میں اور صوبوں میں بآسانی نہ صرف دکھائی دیں گے، نظر آئیں گے، بلکہ آپ ان پر عمل ہوتا بھی دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔